السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا صلاۃ تسبیح ثابت ہے، حدیث شریف میں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور اگر ملتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، صلاۃ تسبیح کے بارے میں احادیث موجود ہیں، سنن اربع کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر صلاۃ تسبیح کی روایت موجود ہے، احادیث موجود ہیں۔ اب یہ روایات صحیح ہیں یا نہیں، اس میں اگرچہ محققین علماء اختلاف کرتے ہیں، لیکن جو بات صحیح لگتی ہے اور خلاصہ کلام ہے وہ یہی ہے کہ یہ روایات انشاءاللہ حسن درجے کی ہے اور صلاۃ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، جو وقت کے معروف عالم دین حدیث کی تحقیق اور پرکھ میں ان کا ایک اپنا مقام اور مرتبہ ہے، انہوں نے بھی اس روایت کو حسن درجے کی روایت لکھا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صلاۃ تسبیح ثابت ہے، حدیث شریف میں اس کی دلیل اور اس کا پروف موجود ہے۔ سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو آسان سی بات یہ ہے کہ یہ 4 رکعت نماز ہے اور عام نماز کی طرح ہی پڑھی جائے گی، صرف اس میں ایک ذکر زیادہ کیا جائے گا جو کہ ان الفاظ پر مشتمل ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ذکر 75 دفعہ یعنی 75 دفعہ ایک رکعت رکوع اور سجدہ وغیرہ میں پورا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان نماز شروع کرے گا تو دعائے استفتاح یعنی جس سے نماز شروع کی جاتی ہے، جو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے: اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یہ والی دعا، یا پھر سبحانک اللہم و بحمدک، یہ والی دعا یہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ الفاظ 15 دفعہ قیام کے اندر پڑھنا ہے، جو ابھی میں نے پڑھ کر سنائے ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر یہی الفاظ رکوع کے اندر 10 دفعہ پڑھنا ہے، رکوع سے جب کھڑے ہوں گے تو 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سجدے میں جائیں گے تو 10 دفعہ پڑھنا ہے، سجدے سے اٹھ کر 10 دفعہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس طریقہ سے یہ 75 دفعہ 75 دفعہ ایک رکعت میں مکمل کرنا ہے، کیونکہ رکعت سجدے پہ جا کے مکمل ہوتی ہے، تو قیام، رکوع اور رکوع سے کھڑا ہونا، سجدہ، سجدوں کے درمیان، یہ سارا ملا کر 75 دفعہ یہ ذکر جو ہے پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ 4 رکعات پوری کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو صلاۃ تسبیح ہے وہ ادا ہو جائے گی، اور اس کو ادا کرنے کا ثواب بھی اسی حدیث کے اندر جس میں صلاۃ تسبیح کا ذکر ہے موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ میں آپ کو کوئی تحفہ نہ دوں، میں آپ کو کوئی چیز نہ دوں، تو انہوں نے عرض کیا تھا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ نماز اس طرح پڑھیں، اور فرمایا کہ اگر انسان کے گناہ وہ ریت کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ترغیب ہے کہ یہ نماز روزانہ پڑھی جائے۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا اگر ہم روزانہ نہ پڑھ سکیں تو آپ نے فرمایا ہفتے میں، مہینے میں، یا سال میں، یا زندگی میں کم از کم ایک دفعہ اس نماز کا اہتمام کیا جائے۔ بعض روایات کے اندر یہ جو خاص ذکر اس نماز میں پڑھا جاتا ہے، ایسا بھی ملتا ہے کہ فاتحہ سے پہلے یعنی قرات سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے، اور اکثر روایات کے اندر ایسے ہی ہے کہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قیام کے اندر اس کو پڑھا جائے۔ انشاءاللہ ان دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے تو یہ نماز بالکل صحیح ہوگی۔ اور اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ تسبیح انفرادی طور پر پڑھنی چاہیے، اور اس کی جماعت سلف صالحین سے ثابت نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔